بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی حرمت اور برکت والا مہینہ ہے، محرم الحرام۔ ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ جس نے بھی آج 9 محرم الحرام کے دن یہ وظیفہ کر لیا، یہ عمل کر لیا، یہ مختصر سا عمل کر لیا اپنی قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو ایسے بدل دے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ پریشان ہے رزق کی وجہ سے، اس کے گھر میں رزق و مال و دولت کی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو رزق و مال و دولت سے بھر دے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ پریشان ہیں، اپنی پریشانیوں کی وجہ سے غموں سے نجات چاہتے ہیں، اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، والدین پریشان ہیں بچوں کے رشتے کو لے کے، بچے پریشان ہیں، شادی میں رکاوٹیں ہیں، پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا، یا پھر آپ کو کوئی بھی ایسی طویل بیماری ہے جس کا علاج کروا کے آپ تھک گئے ہیں لیکن وہ لا علاج بیماری ہے، تو آپ اس وظیفے کو کر کے پانی میں دم کر کے وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے شفا دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کرام میں بڑی برکت ہے۔ یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں یا پھر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ بس ایک بار مانگ کے دیکھو، یقین کے ساتھ مانگ کے دیکھو، سچے دل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ایسے قبول کرے گا جیسے آپ خود حیران ہو جاؤ گے، اپنی زندگی میں وہ بہاریں دیکھ کے، اپنی زندگی میں وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ سب دیکھ کے آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ آپ کی زندگی، آپ کی قسمت بدل جائے گی، خوش قسمتی میں بدل جائے گی آپ کی۔ اگر آپ جس کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہے، شوہر میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے، یا پھر آپ کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، کسی بھی، دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز ہے یہ، اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے یہ، اور انہی کی طریقے سے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے آپ نے نماز نہیں قضا کرنی۔ چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے اور ہماری روح کو بالکل پاک کر دے۔ جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری حاجات کو ایسے قبول کرے گا، بن مانگے قبول کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی بھی شور وغیرہ نہ ہو، خاموشی ہو بالکل، نہ ہی کسی کا آنا جانا ہو، نہ ہی آپ نے عمل کے دوران کسی سے بات کرنی ہے۔ خاموشی کے ساتھ باوضو آپ نے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، اور ساتھ آپ ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے وظیفے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے وظیفے، اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کر لینی ہے آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، وہ درود جو آپ نماز میں بھی پڑھتے ہو۔ اس درود کی بڑی فضیلت ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا درود یہی ہے۔ آپ نے جب درود پاک 7 مرتبہ پڑھ لیا تو سب سے پہلے جو آپ نے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ اسم اعظم، اسم الخاص اسم، اللہ تعالیٰ کا نام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان تینوں ناموں کو آپ نے ایک جگہ ملا کے پڑھنا ہے ایک ساتھ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان تینوں ناموں کو ایک ساتھ ملا کے آپ نے پڑھنا ہے کچھ اس طرح، اور تعداد ہے اس کی 7 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے، مختصر سی تعداد ہے، 7 ٹائم آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے۔ جب یہ 7 مرتبہ پورا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہی بڑا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ تو آیت کریمہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ، 11 ٹائم۔ 7 مرتبہ وہ نام پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ جب آپ یہ پڑھ لو آیت کریمہ، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کی سورہ اخلاص 3 مرتبہ مکمل ہو جائے تو تب آپ نے آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ کا مختصر سا عمل ہے۔ آج کے دن آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے 15-20 منٹ نکال کے یہ وظیفہ کر لو۔ اپنی قسمت کو اگر بدلنا دیکھنا چاہتے ہو، تو اپنے غموں سے نجات چاہتے ہو، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، یا بیماریوں سے شفا چاہتے ہو، اچھی نوکری چاہتے ہو، من پسند شادی چاہتے ہو، یا پھر اپنا ذاتی گھر چاہتے ہو، ذاتی گاڑی چاہتے ہو، تو آج یہ 20 منٹ نکال کے یہ وظیفہ کر لو۔ خدا کی قسم آپ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹو گے۔ جب یہ وظیفہ مکمل کر لو تو آپ نے اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائے کربلا کی راہ میں پیش کر دینا ہے، اور پھر آپ نے انہی کے وسیلے سے اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دینی ہے۔ جتنی بھی حاجات ہیں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، زندگی کی جتنی بھی آپ نے مانگنی ہے، ضروریات، حاجات جو بھی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے کھول کے رکھ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری حاجات کو ایسے قبول کر لے گا، آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ آپ کو اس کے اثرات اس کو مکمل کرتے کرتے نظر آ جائیں گے آپ کی زندگی میں۔ آپ کو ذہنی سکون ہو جائے گا، آپ کو دل کو سکون آ جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے، آمین ثم آمین۔ آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اور جب مکمل کر لیا تو آپ نے آخر میں دعا کر لینی ہے اپنے مقصد جس کی نیت کی تھی۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے وہ جو پانی رکھا تھا اس پہ پھونک مار لینا ہے 3 دفعہ، اور جو بھی گھر میں بیمار ہے یا بیماری کا شکار ہے تو آپ نے اس کو پلا دینا ہے۔ یہ عمل آپ نے آج کے دن کر لینا ہے، ضرور کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو غموں سے نجات دلائے، پریشانیوں سے نجات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔